یہ اہل حدیث، وہابی اور سنی یہ بڑی باتیں کرتے ہیں توحید کی کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ ان کو کیا پتہ یار، ان کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے وعدے کیے ہوئے ہیں، رادیہ مردیہ کا جو وعدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب آزماتا ہے اس کو۔ جب ولایت کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فائنل انڈورس کرنا ہے کہ یہ میرا ولی ہے یا نہیں، اس سے پہلے وہ آزماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فائنل انڈورس کرنا ہے کہ یہ میرا ولی ہے یا نہیں، اس سے پہلے وہ آزماتا ہے۔ کسی کو 3 سال تک آزماتا ہے، کسی کو 1 سال آزماتا ہے۔ تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تو مجھے دوست بنانا چاہتا ہے؟ ہاں جی میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے جو میں کروں گا اس پہ راضی رہو گے؟ ہاں جی جو آپ کریں گے میں اس پہ راضی رہوں گا۔ بس پھر یہاں سے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ 3 سال یا 1 سال کا جو پیریڈ ہے، اس میں اللہ آپ کو ہر طریقے سے آزمائے گا، ہر طریقے سے آزمائے گا۔ کسی کو مار دے تیرے خاندان میں، جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہو اس کو بھٹکا دے، اس کا دل پھیر دے۔ جن سے تو پیار کرتا ہو ان کو گمراہ کر دے۔ مارنے سے تو صبر آ جاتا ہے اگر ان کو مار دیں۔ اللہ اگر ان کو مار دے تو ایک دن بندے کو صبر آ ہی جاتا ہے کہ سب نے مرنا ہے، وہ بھی مر گئے، لیکن سب نے گمراہ تو نہیں ہونا ہوتا، ان کو گمراہ کر دے گا، کسی کو کچھ کر دے گا، کسی کو کچھ۔ یہ آزمائش ہے اس بندے کی۔ جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش ہوئی، خضر علیہ السلام آئے غوث اعظم کے پاس، کہا عبد القادر جیلانی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا شکر، بڑا کرم ہے۔ اچھا بھوک لگ رہی ہے؟ ہاں جی بھوک لگ رہی ہے، چلو تم یہیں بیٹھو میں بھی آیا کھانا لے کے آتا ہوں۔ غوث پاک کو وہاں بٹھا کے چلے گئے اور کئی سال تک نہیں آئے، کم و بیش 1.5 سال نہیں آئے۔ اب اگر غوث پاک وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے تو امتحان ختم ہو جاتا، فیل ہو جاتے۔ کیا آزمایا یہاں پر؟ قول کا پکا ہے یا نہیں؟ ہاں یہیں بیٹھے رہو گے نا؟ ہاں جی یہیں بیٹھا ہوں۔ تو پھر یہیں بیٹھے رہو۔ سال 1.5 سال گزر گیا، وہیں بیٹھے رہے۔ پھر وہ آزماتا ہے، اور جب ہر طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھ لیتا ہے، آزما لیتا ہے، کنگلا کر دیتا ہے ہر طرف سے، نہ ماں کا رہتا بندہ، نہ باپ کا رہتا، نہ بھائیوں کا رہتا، نہ بہنوں کا رہتا، نہ انسانوں کا رہتا، صرف اسی کا مجنوں بن جاتا ہے۔ رب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ پھر جب وہ امتحان کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو اب بندہ اللہ سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی مجھے دوست مانتا ہے؟ ہاں جی میں دوست۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ اب جو میں کروں گا اس پر تو نے راضی رہنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے رادیہ مردیہ کا وعدہ۔ یہ تو مولوی بکواس کرتے رہتے ہیں نا کہ جی کسی اور سے نہ مانگو۔ ابے تم کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے وعدے کیے ہوئے ہوں، اللہ اپنے وعدہ توڑتا نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے مولا تو اپنا وعدہ توڑتا نہیں، اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اچھا جی اب یہ آ گیا کوئی بدبخت جہنمی، آ گیا کوئی اور پیچھے پڑ گیا اس کے اللہ کے دوست کے، اور اللہ کے دوست کا دل بھی آ گیا کہ جی اتنی ترلے محنت کر رہا ہے، اتنی خدمت اس نے میری کی ہے، چلو ٹھیک ہے اچھا یار بیٹھ جا۔ وہ پھر اللہ کو کہتا ہے جی کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو نوازیں۔ اگر اللہ فرمائے کہ یہ جہنمی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، اس کو نواز دیں پلیز۔ اللہ اپنے قول اور وعدے کا پابند ہے۔ یہ مت کہنا کہ داتا اور خواجہ اور جس کا نام علی اور محمد ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ دے سکتے ہیں، علی بھی دے سکتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی دے سکتے ہیں، حسین بھی دے سکتے ہیں، اور داتا اور خواجہ اور قلندر بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آزمایا ہوا ہے، اللہ نے ان سے وعدے کر رکھے ہیں، یہ میثاق الہی میں شامل ہیں۔ اگر یہ کسی کے لیے کہہ دیں اے اللہ اس بندے کو میں نے ولایت کا تاج پہنے ہوئے دیکھنا ہے،
بھلے یہ جہنمی ہے مجھے نہیں پرواہ، تو اللہ کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس وعدے کو استعمال کرتا ہے پھر وہ ولی۔ اب یہ لوگوں کو پتہ نہیں، اب اگر کسی کو کہہ دیا ہے نا کہ بھئی، اور یہ لمحے کی گیم ہے، لمحے کی بات ہے، یہ جس لمحے میں کہا ہے زبان کو چپ کر لے، بول مت آگے سے کچھ، بس بھول جا، اب یوم محشر میں یاد دلانا کہ میں نے کیا کہا تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں کہنا، مائنڈ تبدیل نہ ہو جائے۔ Amra TV, the place to connect with God.